أريد أحس بالدنيا، أريد أعيش لو لحظة بلا هم وثلاسيميا، أبي تتحقق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف حمید، اور اسٹوڈیو میں میرے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، اس پروگرام کو شروع میں نے تلاوت کی ہے تھوڑی سی، اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور اے نبی، جب میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں آپ سے تو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی ہر پکار کا جب وہ پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اسے بھی چاہیے کہ وہ میری بات کا جواب دے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے پر ایمان رکھے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں جب چاہو پکارو۔ میرا پہلا سوال آپ سے اس حوالے سے ہے کہ قبولیت دعا ہر وقت ہے یا کوئی خاص اوقات بھی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جیسے آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سارے دن اللہ کے ہیں، ساری گھڑیاں، سارے اوقات اللہ نے بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غافل نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، اونگ نہیں آتی، ہر وقت مانیٹرنگ کر رہا ہے، اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اور یوں کوئی مانیٹرنگ کا لفظ ڈیوٹی میں آیا تھا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، مانیٹرنگ کا مطلب یہ ہے وہ جو ہے باخبر ہے، وہ واسع کرسی السماوات والارض، زمین و آسمان پر اس کی جو کرسی ہے وہ وسیع ہے۔ یوں جب ہم بات کرتے ہیں نا، دیکھیں یہ اللہ کی بڑائی کی بات ہے، اللہ کی کبریائی کا ایک تصور ہے جو واسع کرسی السماوات والارض میں دیا گیا ہے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں اتنی بڑی کائنات ہے، اس کو وہ کیسے دیکھتا ہوگا، حالانکہ اللہ کی ذات کے مقابلے میں اس کائنات کی حیثیت، پوری کائنات جو ہم کہتے ہیں کروڑوں سال، نوری سال کے فاصلے پر اتنی کہکشائیں، اور یہ ساری کائنات ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایک ذرے کی بھی نہ ہو، کیونکہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمثیل بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بڑائی کا تو اندازہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ کے عرش کے مقابلے میں اس پوری کائنات، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، سب کی حیثیت یوں ہے جیسے ایک لق و دق صحرا ہو جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہ ہو، اور اس کے اندر ایک حلقہ، ایک چھلا پڑا ہوا ہو، انگوٹھی ایک پڑی ہوئی ہو، تو اس انگوٹھی کو اس لق و دق صحرا کے ساتھ کیا نسبت؟ تو یہی نسبت اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ ہے۔ اللہ۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے تو اس کا کوئی ہم اندازہ نہیں کر سکتے، تو ہو سکتا ہے اللہ کی ذات کے مقابلے بالکل ایک ذرہ ہے، اس ذرے کو دیکھنا، اس پر تدبیر کرنا، اس کو ہر چیز کو نگاہ رکھنا، اور وہ جو قرآن میں آتا ہے کہ ایک پتا بھی نہیں گرتا کہ اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو بیج ہے مٹی کے اندر اس کو بھی وہ جانتا ہے، تو ہر چیز کو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بیان ہے۔ ویسے تو پوری نماز ہی دعا ہے، جب آپ پوری نماز کے اندر آپ قیام میں کھڑے ہیں تو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو ہیں، اور جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی، یہ اللہ کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جب انسان رکوع میں جاتا ہے تو اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، اس وقت کی دعا بھی خاص اس کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اچھا، پھر سجدے کی جو دعا ہے، سجدے کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے زیادہ جو قریب کوئی شخص ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے، تو وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سارے اوقات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں، اور ہر وقت میں جیسا آپ نے فرمایا اذا دعان، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جب بھی مجھے پکارے، لیکن یہ جو اوقات ہیں یہ مبارک بھی ہو جاتے ہیں، منحوس بھی ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اس کا ثبوت ملتا ہے، سورہ طور کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ مختلف صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ مثلا جب قوم عاد کے عذاب کا بیان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ الفاظ بیان فرمائے فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں۔ وہ چونکہ عذاب ان کے اوپر بدھ کے دن آیا تھا، لہذا بہت سارے لوگوں نے، ہمارے ہاں بھی ایک بدھ کے دن کے منحوس کا تصور تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے جی، اور یوں لوگوں نے مختلف تصورات بنائے ہوئے، حالانکہ اس کا تعلق اس گھڑی کے ساتھ نہیں ہے۔ کوئی بھی گھڑی مبارک اور منحوس نہیں ہوتی، ٹھیک، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے یا
اس جگہ کے اس وقت کے کسی اور تقدس کی وجہ سے. مثلا سارے مہینے اللہ کے ہیں لیکن رمضان کا مہینہ یہ خاص مبارک گھڑیاں ہیں. کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن کے نزول کی وجہ سے وہ رات بھی عام راتوں سے بہتر ہو گئی, وہ مہینہ بھی عام مہینوں سے بہتر ہو گیا. اوقات گویا بہتر ہو سکتے ہیں, کمتر ہو سکتے ہیں, عمومی طور پر سب ایک برابر ہیں, لیکن ان کے بہتر مبارک منحوس ہونے کی ایک وجہ لوگوں کے اعمال ہو سکتے ہیں, یا پھر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی کرم ہو, کوئی خاص رحمت کا نزول ہو, اس کی وجہ سے وہ گھڑیاں خاص ہو جاتی ہیں. تو ایسے اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ جب دعا کی قبولیت, دیکھیں ہر وقت فرشتے لکھ رہے ہیں ہمارے اعمال, ہر وقت ہمارے اعمال کا حساب ہو رہا ہے, ہر وقت ہماری التجائیں سنی جا رہی ہیں, لیکن جو ہی رمضان آتا ہے تو نیکی اور بدی کے شمار کے پیمانے بدل جاتے ہیں, دعا کی قبولیت کا انداز بدل جاتا ہے, رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے, اور ایک ایسی اللہ تعالیٰ کیفیت, وہ دیکھیں نا یہ ساری ہماری نفسیاتی کیفیت کو تیار کرنے کے لیے نا, ایک نفسیاتی ماحول نیکی کا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یوں جو 10 دن ہیں ذی الحج کے پہلے, ایک آپ کا جواب ہو گیا رمضان المبارک. نہیں, میں عرض کروں یہ عمومی طور پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اوقات کو اللہ تعالیٰ بہتر بنا سکتا ہے, اور ساری گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی مقبول گھڑیاں, اللہ کے ہاں ہر گھڑی دعا کی جا سکتی ہے, لیکن بعض گھڑیاں بعض اسباب کی بنا پر وہ بہتر ہو سکتی ہیں اور قبولیت کے اعتبار سے زیادہ درجے والی ہو سکتی ہیں. صرف اس اعتبار سے جب ہم اوقات قبولیت کی بات کرتے ہیں وہ صرف فضیلت کا فرق ہے, اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اور غیر رمضان میں نہیں کرتا. میں عرض کر رہا تھا اسی طرح جو 10 دن ہیں ذی الحج کے, اس کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اہمیت فرمائی, اور وہ جو قرآن میں آیا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ, اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے مفسرین کا کہ اس سے مراد بھی وہ 10 دن جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہے, اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات بھی اس طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزہ بھی رکھتے تھے اور بعض کا کوشش کرتے تھے پورے 9 کے 9 دن جو ہیں وہ روزے میں ہو جائے. تو یہ گھڑیاں مبارک اور گھڑیاں منحوس ہو سکتی ہیں, اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہو یا لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے, جیسے کہ ایام نحسات جو فرمایا ہے وہ لوگوں کے قوم عاد کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ دن منحوس ہو گئے اور ان کے اوپر عذاب آیا. اور اسی طرح مبارک دن بھی ہو سکتے ہیں. اگر اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اس سے اگر منحوس ہو سکتا ہے کوئی دن, تو لوگوں کے اچھے عمل سے مبارک بھی تو ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا خصوصی نزول کسی اور سبب سے ہو جائے تو وہ الگ بات ہے, لیکن یہ جو دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں اس کا تعلق اعمال کے ساتھ بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب پھر بھی ایک مثال کے طور پر ہم 24 گھنٹے کو لیتے ہیں, 24 گھنٹے میں کیا کوئی گھڑیاں ایسی آتی ہیں کہ جس میں تاکید کی گئی بھائی اس وقت زیادہ دعا مانگو؟ جی بالکل ایسی آتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے, کیا ہفتے میں ایسا وقت کون سا, ایسے دن کون سے آتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. پھر ہم آگے بڑھیں گے مہینے میں یا پھر سال میں. تو یہ میں چاہتا ایک دفعہ کیونکہ ہم دعا کے موضوع کو لے کے چل رہے ہیں تو ایک دفعہ یہ بھی رہنمائی ہو جائے. 24 گھنٹوں میں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ اولین چیز جو ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اگرچہ اپنی کوئی فطری ترتیب بنائیں تو وہ شاید چیز بعد میں آئے, لیکن میں اس کو اولین طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز کہ وہ ہے نماز. اچھا ٹھیک ہے. نماز جو ہے یہ اسلام کا ادنا ترین معیار ہے کہ کوئی شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہو, یعنی گویا کوئی اگر مسلمان ہے تو اس کا کم ترین معیار یہ ہے کہ وہ 5 وقت نماز پڑھتا, اور اگر وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں ایک ایسی معمول بنا دیا اس کا کہ نماز کے بعد جو اوقات ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فی دبر کل صلاۃ, دعا کی قبولیت جو ہے ہر نماز, فرض نماز کے بعد جو دعا کی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اچھا, لہٰذا یہ 5 اوقات آپ کو خصوصی طور پر میسر آ گئے کہ اگر کسی نے اللہ سے دعا مانگنی ہے تو ایک صبح نماز پڑھی, اس کے بعد آپ کو فوراً ایک اور جو ہے وہ موقع مل جاتا ہے ظہر کے وقت, آپ اپنے معمولات میں چلے جائیں, پھر آپ کو ایک موقع مل جاتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے, بڑی عجیب حدیث ہے, کہ یوں لگتا ہے اس سے کہ جب آلودگیوں کی وجہ سے لوگ اپنے گناہوں کی بھٹی میں, اپنی خطاؤں کی بھٹی میں جل رہے ہو, تحترقون حتی اذا صلیتم الفجر, تم فجر کی نماز ادا کرتے ہو, غسلتھا, اچھا وہ بھٹی, وہ آگ بجھ جاتی ہے. جو گناہوں کا ایک تسلسل تھا
وہ آپ نے نماز پڑھی, اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا, ایک دم اس کے اوپر گویا پانی پڑ جاتا ہے, غسلتھا بجھ جاتے, لیکن پھر انسان نکلتا ہے باہر. فرمایا ثم تحترقون تحترقون, پھر تم اسی طرح اپنے اپنے معمولات میں, کوئی گیا کوئی اپنے کاروبار پہ. لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ پھر ظہر کی نماز آ گئی. حتی اذا صلیتم الظہر غسلتھا, پچھلا پھر اللہ تعالیٰ نے سسٹم اس کا, یعنی ایک وقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, یہ گھڑی عطا فرمائی. اور یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا فرمایا. حتی اذا صلیتم العشاء, فجر کے بعد ظہر, فجر کے بعد ظہر آ گئی, ظہر کے بعد عصر آ گئی, عصر کے بعد مغرب, مغرب عشاء, عشاء کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم تنامون, پھر تم سو جاتے, پھر تم سو جاتے. ٹھیک. فلا یکتب علیکم, تمہارے اوپر کچھ نہیں لکھا جاتا پھر. حتی تستیقظوا, جب تک کہ تم جاگتے نہیں. لیکن تمہارے خلاف کچھ نہیں لکھا, تمہارے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا, کتب علی, تمہارے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اعمال رک جاتے ہیں, گویا انسان گناہوں کی بھٹی سے بچ جاتا ہے اگر سو گیا تو. اگر سو گیا تو. اگر نہیں سویا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میٹر تو چلنا شروع ہو گیا, پھر گناہوں کی بھٹی میں جلنے والا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے عشاء کے بعد باتیں کرنے کو, عشاء کے بعد جاگنے کو آپ نے منع فرمایا. عشاء سے پہلے سونے کو منع فرمایا, اور عشاء کے بعد جاگنے کو منع فرمایا کہ جلدی لوگ سو جائیں تاکہ فجر کو جلدی اٹھ سکیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہاں ایک وقفہ لینا ہے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. بریک سے جانے سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ نماز کے آخر میں دبر کا لفظ استعمال کیا, تو اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد دعا ہے, پہلی بات ایسا ہی ہے. نماز ختم ہونے کے بعد اجتماعی دعا ہے کہ انفرادی دعا ہے؟ یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ نماز فی نفس ہی بھی دعا ہے, اس کے اندر دعائیں مانگتے ہیں آپ. ہوتا یہ ہے, ستم ظریفی یہ ہے کہ لوگ نماز کے بعد کی دعا کو نماز سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں. کیا اعتدال ہونا چاہیے؟ اچھا, انفرادی دعا کی اجازت ہے یا اجتماعی دعا کی اجازت ہے؟ تھوڑا سا اس بارے میں کلیریفیکیشن چاہیے ہمیں آپ سے. ہمارے ہاں اس کو کنٹروورشل ایشو بنا لیا گیا ہے کہ اختلافی مسئلہ بن گیا ہے. حالانکہ میرے خیال میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جس میں اختلاف ہے میں بعد میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں, نماز کے بعد کون سے اوقات, اس میں 2 احتمال ہیں. ٹھیک. ایک یہ ہے کہ تشہد میں سلام سے قبل, یہ بھی نماز کا آخر ہے. ایگزیکٹلی. یہ جو آخر پہ آپ درود جب درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں تو اس وقت دعائیں پڑھنے کا موقع ہے. لہٰذا آپ جتنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں اس موقع پر. ہم صرف رب جانلی کو سمجھتے ہیں, حالانکہ جتنی مسنون دعائیں ہیں, جتنی مسنون دعائیں یہاں پہ اپنی خود ساختہ الفاظ میں نماز میں دعا نہیں پڑھی جا سکتی. نماز میں صرف وہ دعائیں پڑھی جائیں گی جو مسنون ہیں یا قرآنی دعائیں ہیں. اچھا, ان دعاؤں میں سے جتنی زیادہ سے زیادہ آدمی پڑھ سکتا ہے پڑھے. ظاہر اگر وہ امام ہے تو اس کو کوئی مجبوری ہے, ظاہر ہے پچھلے لوگوں کو بھی خیال کرنا ہے. اگر وہ انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر تو کوئی مجبوری نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کو جتنا مرضی لمبا کرے اور اس میں جتنی مرضی دعائیں پڑھے. اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو محل ہے وہ سلام سے قبل التحیات ہے, تشہد ہے. اور اس موقع پر اگر دعا کی جائے گی, یہ ساری دعائیں قبولیت کا وقت ہے. جتنی دعائیں آتی ہیں آپ اللہ سے جو مانگنا ہے زیادہ زیادہ مانگے, ایک بات. لیکن جو سلام پھیرنے کے بعد کا وقت ہے وہ بھی بہرحال نماز کے بعد کا وقت ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے کہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت نہیں ہے, وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. لہٰذا یہ قبل السلام, السلام علیکم کہنے سے پہلے اور السلام علیکم کہنے کے بعد, نماز سے باہر نکلنے کے بعد, وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور اس وقت بھی دعا مانگنی چاہیے. اور جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہمیں ملتی ہیں سلام کے فوراً بعد کی, ان میں دعائیں موجود ہیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت, یہ دعائیں. اور جو مسنون اذکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد فرماتے تھے. پھر اس کے علاوہ کچھ خاص اہتمام فجر اور مغرب کی نماز کے بعد کی دعاؤں کا ہے. اور وہ ساری دعائیں جو فجر اور مغرب کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھیں, وہ دعائیں سلام پھیرنے کے بعد کی بھی ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بعد کا جو وقت ہے یہ بھی قبولیت دعا کے اوقات میں سے ہے. ٹھیک. اب یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ان دونوں اوقات میں دعا کرنی, یعنی کہ سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف کے بعد کا وقت, تشہد میں جتنی مسنون دعائیں ہیں پڑھنی چاہیے. وہاں شرط مسنون کی, وہاں شرط ہے صرف وہ الفاظ مسنون یا قرآنی. سلام پھیر لیا, اب بھی مسنون دعائیں ہیں لیکن اب آپ اپنی بھی ایڈ کر سکتے. اب آپ نماز اردو میں کریں, پشتو میں کریں, کسی میں. اب آپ نماز سے باہر نکل آئیں. ٹھیک ہے, اب آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دعا انفرادی کی جائے یا اجتماعی کی جائے. اچھا, بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے پیچھے ایک سٹیپ ہے کہ یہ دعا ہاتھ اٹھا کے کی جائے یا بغیر ہاتھ اٹھائے کی جائے. اگر کوئی شخص جو ہے بغیر ہاتھ اٹھائے یہ ساری دعائیں پڑھ دیتا ہے
اور اس کی توجہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری ہے تو وہ دعا تو کر رہا ہے وہ بھی. لیکن دعا کے آداب میں ہم نے پیچھے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ایسا اہتمام کرتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہتا ہے دعا کر لے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن جماعت کی جو دعا ہے یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جو اجتماعی دعا ہے امام کروائے اور سارے پیچھے اس کے ہاتھ اٹھائیں, یہ ہے مسئلہ جس کو اختلافی مسئلہ سمجھا جاتا ہے. اور اختلاف بھی اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کو نماز کا حصہ قرار دے دیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ سلام پھیرتے تھے, سلام پھیرنے کے بعد ایک دفعہ تکبیر بلند آواز تھے, پھر استغفر اللہ 3 دفعہ بعض اوقات اور بعض اوقات 1 دفعہ, پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یہ پڑھنے کے بعد اتنی دیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی پوزیشن میں بیٹھے رہتے تھے, نماز پڑھنے کے بعد جس پوزیشن میں آپ بیٹھے رہتے, اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں یا بائیں پھرتے تھے. دعا جو ہے اب وہاں پہ مانگنی ہے کہ نہیں مانگنی, ہم یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں اور بہت دفعہ ہو گئی یہ بات اس پہ کہ اس کے لیے اگر تو یہ دین کا کام ہے, اگر یہ شریعت کا کام ہے, اگر یہ ثواب کا کام ہے تو اس کے لیے ہمیں دلیل لینی پڑے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کرنے کی دلیل ہوگی تو پھر ہوگا, یہ منع کی دلیل نہیں دیکھی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. کرنے کی دلیل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک دفعہ بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضوں کے بعد آپ نے اجتماعی دعا کروائی. ایک دفعہ بھی فرضوں کی نماز کے بعد ایک دفعہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہتمام کے ساتھ دعا کرائی ہو, ایک بھی روایت نہیں. اگر کوئی روایت ہے اجتماعی دعا کی, روایات ہیں لیکن فرض نماز کے بعد کی نہیں ہے. دعا استسقاء ہے, میں عرض کرتا ہوں دعا استسقاء ہے. جمعے میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کروائی, آپ نے ہاتھ اٹھائے, بخاری شریف کے اندر حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے, پیچھے صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھائے. یعنی اس کا مطلب ہے اجتماعی دعا کا تصور تو ہے. علاوہ ازیں بھی بہت مواقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا دیتے تھے, کوئی دعا کے لیے کہہ دیتا تھا آپ فوراً ہاتھ اٹھا دیتے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے, پیچھے صحابہ کرام بھی ہاتھ اٹھا دیتے تھے. لہٰذا اس مسئلے میں افراط و تفریط ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک ضمنی سوال یہ نکل رہا ہے کہ نماز میں بھی تو کچھ پوزیشن ایسی ہیں جہاں پہ زیادہ دعا مانگنی چاہیے. کچھ قرب کی پوزیشن جیسے سجدے کی پوزیشن ہو, اس میں دعا مانگنی چاہیے. ہاں کیا اس کے اندر بھی خاص موقع ہے دعا مانگنے کا؟ دیکھیں نماز کے اندر 2 جو مواقع ہیں نا, بلکہ 3, ان کو خصوصی اہمیت حاصل ہے. ٹھیک ہو گیا. ویسے تو پوری نماز ہی دعا ہے. جب آپ پوری نماز کے اندر آپ قیام میں کھڑے ہیں تو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو ہیں, اور جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی, یہ اللہ کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا اسی طرح جب انسان رکوع میں جاتا ہے تو اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے, جھکا ہوا ہوتا ہے. اچھا اس وقت کی دعا بھی خاص اس کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے. اچھا پھر سجدے کی جو دعا ہے, سجدے کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے زیادہ جو قریب کوئی شخص ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے, تو وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. یعنی کہ سبحان ربی الاعلیٰ ڈاکٹر صاحب کہیں, اس کے بعد دعا مانگی. دیکھیں دعا جو ہے نا, اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں. سجدے اچھا سجدے کی دعائیں, رکوع کی دعائیں, سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعائیں جو آپ پڑھا کرتے تھے سجدے میں, وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے. وہ حدیث کتاب موجود ہے اور اس کے اندر باقاعدہ یعنی دعا مانگی گئی ہے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, اور آپ بار بار اس کو مانگیں. پھر اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ سرہ. اخیر ہو گئی ہے شیخ, اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے, اللہ اگلے گناہ بھی معاف کر دے, پچھلے گناہ بھی معاف کر دے, چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے, بڑے گناہ بھی معاف کر دے. اللہ جو چھپ کے کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے, جو سب کے سامنے ہوئے ہیں وہ بھی معاف کر دے. یہ سجدے کی دعا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یہ بھی سجدے کی دعا ہے. یعنی کافی ساری دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے علاوہ بھی ہیں. رکوع اور سجدہ 2 ہو گئے. ایک بات ہم کر چکے ہیں تشہد والی, ٹھیک ہو گیا, وہ آ چکی جی. اسی طرح جس وقت امام ولضالین کہتا ہے تو آمین کہنا بھی اس وقت دعا ہے. آمین جو ہے, آمین کا معنی ہوتا ہے اے اللہ تو قبول فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اس وقت آمین کہے جب امام ولضالین کہتا ہے تو اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. تو اگر ان کی آواز اور ان کی آواز مل گئی آپس میں
تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. ناظرین، دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے، جو کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ہی پوچھا، کہ ان 24 گھنٹوں میں بھی تو کوئی خاص اوقات ہوں گے، ذرا اس کے بارے میں رہنمائی دیجیے. حالت سجدہ میں دعا قبول ہوتی ہے. اس سے مراد کیا صرف وہ سجدہ ہے جو نماز میں ہے، یا ہر وقت کوئی شخص سجدے میں دعا کر سکتا ہے؟ بہت اہم بات ہے، یہ ذہن میں رہنی چاہیے بات. دیکھیں، نماز میں ہم لمیٹڈ ہوتے ہیں. ہم نماز میں صرف وہ دعا کر سکتے ہیں جو مسنون دعائیں، میں نے ذکر کیا گزشتہ پروگرام میں بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائیں، جو آپ نے دعائیں پڑھیں، آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں جا کے آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، یا اپنی مرضی سے آپ نے جو مانگنا ہے، آپ کا اپنا مسئلہ ہے، آپ قرض کی دعائیں وہاں پہ پڑھنا شروع کر دیں، یا جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا شروع کر دیں. اس وقت سجدے کی حالت میں، جب فرض نماز میں، اس وقت آپ صرف وہ دعائیں پڑھیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسنون دعائیں سکھائیں. ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین، اس پروگرام میں ہم نے دعا کے اوقات کے بارے میں بات چیت کی، لیکن ابھی مزید گفتگو اس پہ جاری رہے گی. ابھی ہم صرف نماز کی حد تک رہے، نماز میں دعا کے کیا کیا اوقات ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا اور اگلے پروگرام تک انتظار کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اور اس پر مزید گفتگو ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أريد أحيا، أريد أحس بالدنيا.